إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. ناظرین، آپ کے اپنے پروگرام آداب زندگی میں ہم آپ کا تہ دل سے استقبال کرتے ہیں. پچھلے ایپیسوڈ میں ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے برا شخص اس شخص کو قرار دیا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک مسلمان شخص پر دوسرے مسلمان بھائی کا خون یعنی خون بہانا، اس کا مال یعنی مال ہڑپ لینا، اس کی عزت و آبرو یعنی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرنا حرام ہے. اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کا خون بہاتا ہے ناحق تو یہ بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے. بلکہ حدیث کے اندر تو یہاں تک آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ایک مسلمان شخص کو قتل کر دینا دنیا کے خاتمے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. یعنی دنیا کا خاتمہ ہو جائے یہ اتنا بڑا نہیں، لیکن مسلمان کو قتل کر دینا بہت بڑا گناہ ہے. بلکہ قرآن مقدس کی ایک آیت بھی ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ جس شخص نے کسی نفس کو بغیر جان کے یعنی بغیر کسی حق کے، بغیر کسی قصاص کے قتل کر دیا یا زمین میں فساد مچایا، فکأنما قتل الناس جمیعا، تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر کے رکھ دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس حدیث کے اندر فرمایا کہ ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ اپنے بھائی کے خون کا احترام کرے. ایک مسلمان کا خون بہت قیمتی ہے، ایک مسلمان ہی کا نہیں بلکہ انسان میں سے ہر شخص کا خون بڑا قیمتی خون ہے. کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا بغیر کسی حق کے، بلا قصاص قتل نہیں کیا جائے گا. ہاں، اگر کوئی شخص حدود میں نہ رہتے ہوئے اس سے تجاوز کرتا ہے، جو شرعی حدود ہیں، تو شریعت نے ان کی اپنی ایک سزا مقرر کر رکھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَالُهُ، مال بھی بڑی محنت سے آدمی کماتا ہے. ایک مسلمان شخص بڑی تگ و دو، کد و کاوش، جد و جہد اور محنت سے اس مال کو حاصل کرتا ہے، اور حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے مال میں اضافہ کرتا ہے، اور یہ مال اس کے یہاں بڑھتا ہے. لہذا اس کے مال کو ہڑپ لینا ناحق جائز نہیں ہے. ہاں، اگر حق ہے آپ کا اس مال کے اندر تو اپنے حق کے مطابق آپ مال لے سکتے ہیں، لیکن ظلم کرنا، زیادتی کرنا اپنے مسلمان بھائی پر قطعاً جائز نہیں ہے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعِرْضُهُ، اس کی عزت و آبرو، ایک مسلمان شخص کی عزت بہت بڑی چیز ہے. اس کو تار تار کر دینا، اس کے ساتھ کھلواڑ کرنا، اس کو لوگوں کے سامنے برسر عام ننگا کر دینا، اس کی عزت پر حملہ کرنا، جو اس بیچارے نے نہیں کیا ہے، خواہ مخواہ اس پر غلط طریقے سے بہتان باندھنا، غلط طریقے سے الزام لگانا قطعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، آج کون سا دن ہے؟ ایو یوم ھذا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے ہم لوگ خاموش رہے حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، یہاں تک کہ ہم نے یہ سمجھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا کوئی دوسرا نام رکھنے والے ہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی جواب دیا الیس یوم النحر، کیا آج نحر کا دن نہیں ہے؟ کیا آج قربانی کا دن نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال اور کیا، ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. بعض روایتوں کے مطابق ہم خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے سمجھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی دوسرا نام رکھنے والے ہیں، شاید نام چینج کرنے والے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم.
اس کے بعد تیسرا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ بعض روایتوں کے مطابق یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا، ہم نے سمجھا کہ شاید آپ اس کا نام چینج کرنے والے ہیں، بدلنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ بلد امین نہیں ہے؟ کیا یہ امن والا اور احترام محترم شہر نہیں ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، روایتیں مختلف ہیں الفاظ کے ساتھ، ایک روایت کے اندر فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارے خون، یعنی مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے کے خون، ایک دوسرے کی جانیں، ایک دوسرے کے نفس، وَأَمْوَالَكُمْ تمہارے مال، وَأَعْرَاضَكُمْ تمہاری عزت و آبرو، تمہاری عزتیں، علیکم حرام تم پر حرام ہے، اسی طرح جس طرح سے یہ دن حرام ہے یعنی محترم ہے، جس طرح سے یہ شہر محترم ہے، جس طرح سے یہ مہینہ محترم ہے۔ کون سا مہینہ؟ ذی الحجہ کا مہینہ۔ ذی الحجہ کا مہینہ ان محترم مہینوں میں سے ہے کہ جن کے اندر جنگ و جدال کرنا گناہ میں مزید اضافے کا باعث ہوتا ہے، یہ محترم مہینوں میں سے ہے۔ اسی طرح 10 ذی الحجہ دن، 10 ذی الحجہ یوم النحر قربانی کا دن ہے، یہ بھی بہت محترم مہینہ ہے، محترم دن ہے۔ اسی طرح شہر بلد امین جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا، جس کی اللہ سبحانہ وتعالی نے قسم کھائی، فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، قسم ہے اس امن والے شہر کی، جس کو امن والا شہر قرار دیا گیا، یہ محترم شہر ہے، محترم مہینہ ہے، محترم دن ہے۔ تو جس طرح یہ تینوں چیزیں محترم ہیں، اسی طرح تم پر تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزت و آبرو بھی آپس میں ایک دوسرے کے لیے محترم ہیں۔ ایک دوسرے کی عزت کرنا ہے، ایک دوسرے کا ادب کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید کی۔ اسی لیے ایک مومن بھائی کی، ایک مسلمان بھائی کی عزت پر حملہ یہ گویا کہ اس دن کی حرمت کے پامال کرنے کی طرح ہے۔ 10 ذی الحجہ یعنی یوم النحر کی حرمت کے پامال کرنے کی طرح ہے، اس کے احترام کو ختم کرنے کی مانند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید کی کہ آدمی اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا خیال رکھے، اس کا احترام رکھے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت سے بھی منع فرمایا، چغلی کھانے سے منع فرمایا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے، حدیث کے اندر دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما الغیبہ، صحابہ کیا تم جانتے ہو غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کو ان الفاظ کے ذریعہ یاد کرنا یا اس کا ذکر کرنا ما یکرہ جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، یہ غیبت ہے۔ آپ سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ چیز جو میں فلاں شخص کے تعلق سے کہہ رہا ہوں اگر اس کے اندر وہ چیز موجود ہے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ بھی غیبت ہوگی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقَدْ اغْتَبْتَوْا، تحقیق کہ تم نے غیبت کی، یہی تو غیبت کرنا ہے۔ پیٹھ پیچھے تم نے اپنے بھائی کی برائی بیان کی ہے، اس کو بھلائی کے نام سے یاد نہیں کیا، اچھائی کے نام سے یاد نہیں کیا، یہی تو غیبت ہے۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا اور اگر تمہارے بھائی کے اندر وہ چیز نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو فقط بہتہو، تو تم نے اس پر بہتان تراشی کی ہے، تم نے اس پر الزام عائد کیا ہے، کیونکہ اس سے ایک مسلمان بھائی کی عزت و آبرو تار تار ہوتی ہے، ایک مسلمان بھائی کی عزت پر حملہ ہوتا ہے۔ لہذا اس اعتبار سے یہ چیز شریعت کی نظر میں قطعی طور پر حرام ہے اور یہ چیز جائز نہیں ہے۔ درس قرآن دیکھیے شیخ ثناء اللہ مدنی کے ساتھ قرآن کا ایسا درس جو آپ کے ذہن کو منور کر دے، ہر پیر سے جمعرات اور سنیچر صبح 6:30 بجے اور شام 7:30 بجے، صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ لائبریریز میں اسلام ہے، آپ کے گھروں کی الماریوں میں بھی اسلام ہوگا کتابوں کی شکل میں۔
آپ کے واٹس ایپ پہ میسج آتے اسلام کے, فیس بک پہ اسلام ہے, اسلام سب جگہ پہ ہے, خالی ایک جگہ پہ نہیں ہے, ہماری زندگی میں نہیں ہے. دین فار ٹینز. دیکھیے نثار نڈیاڈوالا کے ساتھ ٹین ایجرز کے لیے ایسا سبق جو زندگی کی سچائی کو اسلام کی نظروں سے محسوس کرا دے. ہر جمعہ دوپہر 3:30 بجے اور شام 7 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. کلرز آف اسلام. دیکھیے بچوں کی اسلامی تربیت کا ایک خوبصورت انداز زید پٹیل کے ساتھ. ہر سنیچر اور اتوار صبح 10:30 بجے اور شام 5:30 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سزا بھی بتائی. ایسا کام کرنے والا بہت بڑی سزا کا مستحق ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لما عرج بی, جب مجھے معراج کرائی گئی, مررت بقوم, میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا, لہم اظفار من نحاس, کہ ان کے ناخن تانبے کے تھے. یہ جو ہمارے ناخن دکھ رہے ہیں یہ والے ناخن نہیں, بلکہ یہی ناخن تانبے کے ہیں. تانبا ایک دھات, کتنی خطرناک دھات ہے, لوہے کی طرح. لہم اظفار من نحاس, ان کے ناخن تانبے کے سے ہیں. صرف ناخنوں کا تانبے کا ہونا اسی پر اکتفا نہیں کیا, وہ ان تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہروں کو پھاڑ رہے ہیں, نوچ رہے ہیں. وہ صدورہم, اپنے سینوں کو چاک کر رہے ہیں, اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں, اپنے سینوں کو پھاڑ رہے ہیں. ہمارا یہ دنیا والا ناخن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس پر ہماری تخلیق کی ہے, اگر یہ ناخن بڑا ہو جائے اور ہمارے جسم میں چبھ جائے تو جانتے ہیں خون نکل آتا ہے. لیکن وہ ناخن تانبے کے سے ہیں. اور چیرنے والا کون ہے؟ اپنے چہروں کو اور ان ناخنوں سے اپنے سینوں کو چاک کرنے والا کون ہے؟ کوئی اور نہیں, دوسرا نہیں. یخمشون وجوہہم وصدورہم, وہ اپنے چہروں کو پھاڑ رہے ہیں, نوچ رہے ہیں, چیر رہے ہیں. وصدورہم, اپنے سینوں کو چیر رہے ہیں خود اپنے ہاتھوں سے. میں نے پوچھا, میں نے دریافت کیا, میں نے کہا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس, یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کو کھاتے تھے, مردار کو نہیں. مردار گوشت کی بات نہیں کی جا رہی ہے, لوگوں کے گوشت کو اس طور پر کھاتے تھے کہ ان کی عزت پر حملہ کرتے تھے, ان کی عزت و آبرو کو تار تار کرتے تھے. وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ, یہ ان کی عزت و آبرو پر ڈاکہ ڈالتے تھے, ان کی عزت و آبرو پر حملہ کرتے تھے, پل پڑتے تھے, اپنے مسلمان بھائی کی عزت سے کھیلتے تھے. اس بنا پر ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے. کتنی بھیانک سزا ہے, کتنی خطرناک سزا ہے کہ آدمی کے ناخن تانبے کے ہوں اور وہ انہی کے ذریعہ خود دوسرے کو نہیں اپنے آپ کو چیر رہا ہو, اپنے چہروں کو نوچ رہا ہو. اللہ ہمیں اس چیز سے محفوظ فرمائے, اللہ ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے. اسی لیے ایک بھائی کی عزت کو بہتر نگاہ سے دیکھنے کی تاکید فرمائی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں, صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں کے پاس سے ہوا. آپ نے فرمایا انہما لا يعذبان, ان 2 قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. وما يعذبان فی کبیر, اور ان دونوں قبر والوں کو عذاب کسی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا ہے. فی کبیر کی محدثین نے, شارحین حدیث نے 2 تشریحات کی ہیں. ایک تشریح تو یہ ہے کہ ان کو جو عذاب دیا جا رہا ہے دراصل یہ گناہ کبیرہ تھا, بڑی چیز تو تھی لیکن اس نے اس چیز کو بڑا نہیں سمجھا, یہ چیز اس کی نگاہ میں بڑی نہیں تھی. دوسری تشریح یہ کی گئی ہے کہ اتنی بڑی چیز نہیں تھی
کہ اس سے اس کے لیے بچنا مشکل ہوتا، آسانی کے ساتھ بچ سکتا تھا، آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو اس چیز سے محفوظ رکھ سکتا تھا، بچا سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو اس چیز سے بچایا نہیں۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما احدہما فکان لا یستتر من البول، ان میں ایک شخص تو وہ تھا جو پیشاب کی چھینٹوں سے بچتا نہیں، جو نجاست سے، پلیدگی سے، گندگی سے بچتا نہیں تھا، اہتمام نہیں کرتا تھا۔ اسی لیے ایمان کا ایک جز طہارت بھی ہے، صفائی بھی ہے۔ صفائی کے نہ ہونے کی وجہ سے، طہارت کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کے کپڑوں پر نجاست ہوتی تھی، اور اس کی وجہ سے اس کو قبر کے اندر سزا دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا الْآخَرُ، رہا ان میں کا دوسرا شخص، فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، چغلی کھاتا پھرتا تھا، غیبت کرتا تھا، ڈاکے ڈالتا تھا اپنے بھائی کی عزت پر، اپنے بھائی کی عزت و آبرو پر حملہ کرتا تھا۔ ادب کا تقاضا تو یہ الوقوف علی المستحسنات، اچھائیوں پر، بھلائیوں پر، خیر کے کاموں پر ٹھہر جانے کا نام ادب ہے۔ یہ تو برائی کا کام تھا، یہ تو اپنے بھائی کی توہین کرنا ہے، اس کو ذلیل کرنا ہے، لیکن اس سے باز نہیں آتا تھا۔ اس بنا پر اس کو قبر کے اندر سزا دی جا رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی بڑی عزت بیان فرمائی ہے۔ اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے احترام کو پامال کرتا ہے تو شریعت نے قطعاً اس چیز کو پسند نہیں کیا۔ صرف مسلمان ہی کے لیے نہیں، بلکہ کسی دوسرے غیر کی اگر عزت پر خواہ مخواہ حملہ کر رہا ہے تو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ کسی کی عزت بہت بڑی چیز ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ ایک شخص ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، بہت نیک آدمی ہے، لیکن اگر آپ اس کے بارے میں یہ عام کر دیں، حالانکہ وہ بیچارہ وہ کام نہیں کرتا ہے، کہ یہ شخص شراب پیتا ہے، یہ شخص چوری کرتا ہے، یہ شخص زنا کرتا ہے، تو جانتے ہیں کتنا بڑا دکھ ہوتا ہے اس کو، اس کے نفس کو کتنی بڑی ٹھیس پہنچتی ہے آپ کی اس بات سے۔ آپ نے تو چھوٹا سمجھ لیا، آپ نے زبان سے ادا کر دیا اس چیز کو، لیکن ذرا اس کے دل سے پوچھو کہ کتنی بڑی تکلیف اس کے دل کو ہوتی ہے۔ اور اسی لیے ایک شاعر کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ وَإِن بُلِيتَ بِشَخْصٍ لَا خَلَاقَ لَهُ فَكُنْ كَأَنَّكَ لَمْ تَسْمَعْ وَلَمْ يَقُلِ، ایسے شخص سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے جو واقعی آپ کی نگاہ میں، لوگوں کی نگاہ میں انتہائی گھٹیا قسم کا شخص ہے، معلوم ہے کہ اس کو سمجھانا بیکار ہے، بڑا ظالم ہے، لوگوں کی عزتوں سے کھیلتا کودتا پھرتا ہے، کھلواڑ کرتا ہے، اس سے دور ہی رہنا بہتر ہے۔ تو ایسے شخص کی بات پر دھیان بھی نہیں دینا چاہیے۔ شاعر کہتا ہے وَإِن بُلِيتَ بِشَخْصٍ لَا خَلَاقَ لَهُ، اگر تمہاری آزمائش کسی ایسے شخص کے ذریعہ ہو جائے، اگر تم آزما لیے جاؤ ایک ایسے شخص کے ذریعہ، لا خلاق لہو، جس کا کوئی حصہ نہیں، یعنی اخلاق نام کی، ادب نام کی، احترام نام کی، عزت نام کی، توقیر نام کی اس کے دل کے اندر کوئی جگہ ہی نہ ہو، فَكُنْ كَأَنَّكَ لَمْ تَسْمَعْ وَلَمْ يَقُولِ، تو تم ہو جاؤ اس طرح کہ گویا کہ تم نے اس کی بات کو سنا ہی نہیں اور اس نے کہا ہی نہیں۔ بہت بہترین بات کہی ہے شاعر نے کہ اگر ہمارا پالا سامنا کسی ایسے شخص سے ہو جائے جو عجیب قسم کا مسلمان ہے، نام نہاد مسلمان ہے، دعوے دار تو مسلمانیت کا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر وہ عمل نہیں، وہ احترام نہیں، وہ عزت نہیں، وہ ادب نہیں جو پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے کہ کس طرح سے ایک آدمی کو دوسرے آدمی کی، کس طرح سے ایک مسلمان بھائی کو اپنے مسلمان بھائی کی عزت کرنا ہے، اس کا ادب کرنا ہے۔ تو مسلمان کا جہاں ایک حق اس پر ظلم و زیادتی نہیں کرنا ہے، دوسرا حق یہ بھی ہے کہ وہ اس کے ساتھ اس کی عزت سے کھلواڑ نہ کرے، بلکہ عزت سے کھلواڑ کرنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی سزا مقرر کر رکھی ہے، جس کو حد قذف کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ 80 کوڑے لگیں گے ایسے شخص کو، اگر وہ اپنی تہمت میں غلط ثابت ہوا تو 80 کوڑے لگیں گے، اگر گواہ پیش نہیں کر سکا۔ کیا ہوا تھا؟ حضرت عائشہ ہماری ماں، ام المومنین، مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگانے والوں کا، آپ رضی اللہ تعالی عنہا پر غلط تہمت لگانے والوں کا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ذلیل و رسوا کر دیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات میں 10 آیتیں قرآن مقدس کے اندر سورہ نور کے اندر نازل کر دی، اور فرما دیا
ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، کیونکہ تہمت لگانا مسلمان کی پہچان نہیں، اپنے مسلمان بھائی کی عزت سے کھلواڑ کرنا یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہو سکتی، یہ پہچان منافق کی ہے، نفاق والے شخص کی ہے، جس کے دل میں نفاق ہوگا یہ اس کی پہچان ہے۔ ناظرین، چونکہ وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا